السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں ناظرین کہ آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ تاریخ کی کتابوں میں ایسے کئی باب لکھے ہیں جو انسانیت کو ایمان، صبر اور قربانی کا درس دیتے ہیں، لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسی داستان سنانے جا رہے ہیں جو دل دہلانے دینے والی بھی ہے اور حوصلہ بخش بھی۔ ایک ایسی کہانی جہاں آگ کے الاؤ روشن ہوئے، جہاں جسم تو جلا دیے گئے مگر ایمان کے لور بلند ہو گئے۔ آج ہم بات کریں گے اصحاب الاخدود کی۔ قصہ آج سے صدیوں پہلے یمن کے ایک پرامن علاقے نجران کا ہے۔ اس وقت یہاں کا حکمران ایک ظالم اور رعونت میں ڈوبا ہوا یہودی بادشاہ تھا جس کا نام ذو نواس تھا۔ اس کے دل میں عیسائیوں کے لیے شدید نفرت بری تھی اور وہ چاہتا تھا کہ اس کی ریاست میں کوئی دوسرا مذہب نہ ہو۔ بادشاہ کے دربار میں ایک جادوگر تھا جو اپنے عمر کے آخری حصے میں تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا، حضور مجھے ایک ذہین لڑکا دے تاکہ میں اپنا اپن اسے سکھا سکوں۔ بادشاہ نے ایک تیز ترار نوجوان کو کام کرنے کے لیے چن لیا۔ یہ نوجوان روزانہ جادو سیکھنے جادوگر کے پاس جاتا، لیکن اس لڑکے کے مقدر میں کچھ اور لکھا تھا۔ راستے میں ایک نیک اور خدا پرست راہب کی کٹیا پلٹی۔ لڑکا راہب کے باتوں، اس کی سکون اور اس کی سچائی سے اس قدر متاثر ہوا کہ وہ روزانہ راہب کے پاس بیٹھنے لگا۔ راہب نے اسے ایک اللہ پر ایمان لانے کی تعلیم دی۔ اسے بتایا کہ جادو ایک فریب ہے اور یہ بت جن کی تم پوجا کرتے ہو بے حیثیت ہے۔ لڑکے کا معصوم دل سچائی کو قبول کر گیا اور پھر کمال دے کہ اس نوجوان لڑکے کے کامل ایمان کی بدولت اللہ نے اسے معجزے دکھانے کی قدرت عطا فرما دی۔ وہ نابینا لوگوں کو بینائی عطا کرتا، کوڑیوں کو شفا بخشا، لیکن اس کا ہر لفظ یہی ہوتا، یہ شفا میں نہیں دیتا، یہ تو میرا رب دیتا ہے۔ بادشاہ کا ایک خاص درباری نابینا تھا۔ جب اس نے لڑکے کی شہرت سنی تو اس کے پاس آئے۔ لڑکے نے اسے کہا، اگر تم اللہ پر ایمان لاؤ گے تو تمہاری بینائی واپس آ جائے گی۔ درباری نے ایمان لایا اور اس کے آنکھیں روشن ہو گئی۔ وہ سیدھا بادشاہ کے پاس گیا اور برملا کہہ کہ مجھے تو اس لڑکے کے رب نے شفا دی۔ بادشاہ غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ اس نے درباری کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا، پھر راہب کو طلب کیا اور آخر میں نوجوان لڑکے کو۔ راہب اور درباری دونوں نے موت کو قبول کیا مگر ایمان سے منہ نہ پھیرا۔ انہیں شہید کر دیا گیا۔ اب بادشاہ کے تمام تر توجہ اس نوجوان پر تھی، اس کے لیے ایک مستقل خطرہ بن چکا تھا۔ بادشاہ نے اس لڑکے کو قتل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، اسے اونچے پہاڑ سے پھینکوا دیا، سمندر میں ڈبونے کی کوشش کی، مگر ہر بار اللہ تعالیٰ کی قدرت اسے بچا لیتی۔ آخر کار لڑکے نے خود بادشاہ کو بتایا، اور تو واقعی مجھے مارنا چاہتے ہو تو سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر میرے ترکش سے ایک تیر لے اور اسے کمان پر رکھ کر یہ کہہ کر چلا، اس لڑکے کے رب کے نام سے، تب میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے ہچکچاتے ہوئے ایسا ہی کیا۔ تیر چلا اور نوجوان لڑکا شہید ہو گیا، مگر اس کے مرنے سے پہلے ہی یہ منظر ہزاروں لوگ کے دلوں کو چھو گیا۔ انہوں نے اس لڑکے کے معجزات زندگی، اس کا ایمان اور پھر اس کی خود ساختہ شہادت دیکھ کر یک زبان ہو کر پکارا، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ یہ عوامی ایمان دیکھ کر ذو نواس بادشاہ کا غصہ آسمان پر پہنچ گیا۔ اس نے حکم دیا کہ شہر کے باہر بڑے بڑے خندقیں کھودے جائے، انہیں لکڑیوں سے بھر کر آگ کے دہکتے ہوئے الاؤ بنا دیا گیا۔ ایک ایک ایماندار کو، مردوں، عورتوں اور حتیٰ کہ چھوٹوں بچوں کو بھی ان خندقوں کنارے لایا گیا۔ انہیں آخری موقع دیا گیا کہ ایمان سے پھر جائے، مگر ان کے دلوں میں ایمان کی ایک ایسی لو روشن ہو چکی تھی کہ وہ آگ کے شعلوں میں کودنے کو تیار تھے، مگر اپنے ایمان پر سمجھوتا کرنے کے نہیں۔ کئی روایات میں آتا ہے کہ ایک عورت اپنے شیر خوار بچے کے ساتھ تھے۔ وہ ذرا ہچکچائی تو اس کے شیر خوار بچے نے اللہ کے حکم سے بات کی کہ کہا، ماں صبر کرو، تم حق پر ہو، اور وہ ماں اپنے بچے کے ساتھ اس آگ میں کود پڑی۔ لوگوں کو زندہ آگ میں پھینک دیا گیا، وہ جل گئے، خاکستر ہو گئے، مگر ان کا ایمان زندہ رہا۔ یہی وہ عظیم لوگ تھے جنہیں قرآن نے اصحاب الاخدود کہا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو سورہ بروج میں اسی واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ظالموں پر لعنت بھیجی اور ایمانداروں کے استقلال کی تعریف کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب وہ اس آگ کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے اور جو کچھ وہ ایمان لانے والے کے ساتھ کر رہے تھے اس کے گواہ تھے، اور انہوں نے ان سے صرف اس بات کا بدلہ لیا کہ وہ اللہ غالب اور تعریف کے لائق ذات پر ایمان لائے تھے، جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت، اور اللہ ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے۔ اصحاب الاخدود کی داستان صرف ایک ماضی کا قصہ نہیں، آج بھی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان کی کوئی طاقت ایمان کے لوگ کو بجا نہیں سکتی۔ شہادت کی عظمت اللہ کے راہ میں دی گئی قربانی کی بھی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ ظالم کتنا ہی طاقتور ہو، اس کا انجام برا ہوتا۔ اللہ کا انصاف، اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا اور ہر ظلم کا بدلہ ضرور دیتا ہے۔ اصحاب الاخدود نے اپنے جسموں کو قربان کر دیا،
اگر اپنے ایمان کو بچا لیا وہ آگ میں جلے ضرور، مگر ان کی ایمان کی روشنی نے اندھیروں کو دور کر دیا، اور آج بھی ان کی داستان ہمیں ثابت قدم رہنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ایمان افروز کہانی پسند آئی ہوگی۔ اس پر غور کیجیے، اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے اور ہمیشہ حق کے لیے کھڑا رہنے کی کوشش کیجیے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ یہ عظیم پیغام سب تک پہنچ سکے۔ اگلی بار تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور اللہ آپ کا حامی و ناصر ہوں۔